السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ انتخابات سے قبل 15 سیاستدانوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور خفیہ ایجنسی نے اس کی لسٹ بھی جاری کر دی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسری جانب ملک کے 3 بڑے شہروں میں 3 دھماکے بھی ہو چکے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ بالکل ایسے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہر لسٹ ہے اس پر ہم آئیں گے، لیکن سب سے پہلے تو وہ خبر دی جائے نا کہ ملک میں اس وقت مجموعی طور پر جو سیاسی صورتحال ہے، کل ریحان زیب خان صاحب کا قتل ہوا اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی دفتر پر حملہ ہوا اور اس کے حوالے سے کچھ ہلاکتیں سامنے آئیں اور ان کی خبر بھی آئی۔ پیپلز پارٹی کی کل جو انتخابی دفتر پر حملہ ہوا ہے اس میں 5 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بالکل، اور اس کے علاوہ آج پاکستان کے 3 شہروں میں یکے بعد دیگرے دھماکے سنے گئے، اور دھماکوں کی وجہ سے ہوا کیا ہے، اور ظاہر مولانا فضل الرحمان صاحب اس بارے میں پہلے یہ کہتے رہے کہ جو ملک میں امن و استحکام، امن و سلامتی اور ظاہر امن عامہ کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے۔ امن و امان جب تک نہیں ہوتا تب تک انتخابات نہیں کروانے چاہیے، یہ کہا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، لیکن یہ کوئی توجہ نہیں تھی انتخابات کو ملتوی کرنے کی۔ لیکن آپ نے امن و امان کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے اور اس پر کام کرنا ہے کہ امن رہے، نہ کہ اپنے الیکشنز کو ملتوی کرنا۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے نا کہ کچھ حلقوں میں جہاں امن و امان کی بہت ابتر صورتحال ہے اور بدترین صورتحال ہے، وہاں یہ تو کیا جا سکتا ہے نا کہ وہاں انتخابات کچھ وقت کے لیے ملتوی کیے جائیں، اور ایسا ہوتا رہا ہے۔ عام طور پر جو بھی عام انتخابات ہوتے ہیں وہ تمام تر حلقوں میں نہیں ہو جاتے، کہیں ہلاکتیں ہو جاتی ہیں انتخابی امیدواران کی، اور کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں امن و امان کی صورتحال نہ ہو، وہاں موسم کی ایسی صورتحال ہو جیسے ابھی کچھ علاقوں میں سردی پڑ رہی ہے اور اس کی وجہ سے کہیں برف باری ہے، تو وہاں بھی انتخابات نہیں ہو سکتے۔ تو اس وجہ سے کچھ ظاہر بنیادی ترین چیزیں ہیں وہ دیکھی جانی چاہیے اور دیکھی جاتی ہیں، اور انتخابات وہاں ملتوی کر دیے جاتے ہیں۔ بہرحال پاکستان کے 3 بڑے شہر جہاں دھماکے، اور پاکستان میں بالعموم پاکستان بالخصوص ظاہر بلوچستان کے شہروں کوئٹہ، جعفر آباد اور تربت میں دھماکے ہوئے جن کے باعث 1 شخص جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ اور کوئٹہ شہر کے اسپنی روڈ پر زوردار دھماکہ ہوا جس کی آواز دور دور تک سنی گئی، بعد ازاں سیکیورٹی اور امدادی ادارے وہاں پہنچ گئے۔ فوری طور پر 1 شخص کے جاں بحق ہونے اور چند زخمیوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اسی طرح تربت شہر میں غلام نبی چوک پر دستی بم دھماکہ ہوا جس میں 1 شخص زخمی ہو گیا، اور اس کے علاوہ تیسرا دھماکہ ضلع جعفر آباد کے علاقے ڈیرہ العیار میں قومی شاہراہ پر ہوا، جہاں کریکر دھماکے میں 3 افراد زخمی ہو گئے جنہیں قریبی اسپتال لے جایا گیا۔ اور اس کے علاوہ تینوں واقعات میں سیکورٹی فورسز نے جائے وقوعات کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ دن ایک کے بعد ایک 3 دھماکے ہوئے ہیں، اور ترجمان الیکشن کمیشن، کیونکہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، ریحان زیب خان صاحب کے قتل کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اجلاس ظاہر شیڈول کیا ہوا ہے جو کہ ہو رہا ہے، اور اس میں انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان بھی آ سکتے ہیں اور ظاہر اس کا حصہ ہوں گے، اور جامع حکمت عملی مرتب کی جائے گی کہ کیسے انتخابات 2024 کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر کچھ چیزیں انتخابات کے حوالے سے، انتخابات سے پہلے جو امیدواران کے قتل ہونے کا نوٹس لیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل، اور اس کے بعد رپورٹ بھی طلب کر لی اس واقعے کی، کیونکہ جب الیکشنز قریب ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایبسلیوٹ پاورز ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ترجمان الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ آج بلوچستان میں ہونے والے دھماکوں کا نوٹس لیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری اور آئی جی بلوچستان سے فوری رپورٹ طلب کر لیے۔ کل آئی جی خیبر پختونخوا اور نگراں وزیر اعلیٰ سے رپورٹ طلب کی گئی تھی، اور ظاہر آج پھر دوسرے واقعات ہوئے بلوچستان میں، تو بلوچستان کے متعلقہ نگراں نمائندگان سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے، اور اس پر سخت ایکشن لیا جانا چاہیے کہ اس طرح کے دھماکے ہونا کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ الیکشن کی فضا بنی ہوئی ہے، اور عام طور پر جیسے الیکشن کی فضا ہوتی ہے تو پرامن ماحول بھی ہونا چاہیے۔ اس میں صرف یہ نہیں کہ آپ کیمپین کریں، اس میں یہ بھی ہے نا کہ آپ کا جو ووٹر ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے، اور اس کا جو ٹرن آؤٹ ہے، ووٹرز ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو یہ
کمبائنڈ اوپینین آئے گا کہ زیادہ لوگ کس کو چاہتے ہیں. مثال کے طور پر لوگوں جو زیادہ ووٹرز ہیں وہ باہر ہی نہ نکلیں, کم ووٹرز ہوں, اور ان میں سے جس کا پروپورشن زیادہ بنے, تو ایسے میں تو ہو سکتا ہے جو زیادہ رائے والے ووٹرز وہ تو آئے نہیں نا. تو ایسے میں آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ کم از کم ووٹرز کے لیے ایک ایسا ماحول بنایا جائے, ایک ایسی فضا ہو کہ جس میں ابھی تو ایسا لگ رہا ہے نا کہ بلوچستان میں شاید کم ہوگا ووٹرز ٹرن آؤٹ. اور ظاہر ہے جو ریحان زیب خان صاحب کے واقعے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ تمام تر کام کیا ہے. بہرحال اس کے علاوہ یہ ضرور ہے کہ اس کو یقینی بنایا جانا چاہیے. سیاست دانوں کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں اس طرح کے دھماکوں. دیکھیے سیاست دانوں کو دھمکیاں ملتی آئی ہیں, اور ظاہر ہے دھمکیاں ملی ہیں, اس کے بارے میں ایک لسٹ تیار کی گئی ہے, اور یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD نے جاری کی ہے. اور صوبے میں عام انتخابات کے تناظر, یہ کس صوبے کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ خیبر پختونخوا کی بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پر 15 سیاسی شخصیات کو شدت پسندوں کی جانب سے دھمکیاں موصول ہوئی ہیں, اور 15 سیاسی شخصیات کا تعلق کن کن جماعتوں سے یہ بھی بتایا گیا ہے. اس حوالے سے CTD خیبر پختونخوا نے دھمکیاں ملنے والی شخصیات کی فہرست تیار کر لی ہے. فہرست میں بتایا گیا ہے کہ سابق رکن قومی اسمبلی محسن داور صاحب کو, محسن داور جو کہ بڑے کنٹروورشل رہتے ہیں اور ان پر حملہ بھی ہو چکا ہے, اور یہ سب کو معلوم ہے کہ جس انداز سے, بہرحال آپ کی رائے کوئی بھی ہو, لیکن یہ تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے کہ آپ پر حملہ ہو یہ, اور آپ کو دھمکیاں ملے, یہ بھی قابل قبول نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. سب کی اپنی رائے ہے, جس کو مرضی سپورٹ کرے, بالکل کسی کو دھمکی نہیں ملنی چاہیے, کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو یقینی بنایا جانا چاہیے, خاص طور پر اس صورتحال میں جب انتخابات میں اب ظاہر ایک ہفتہ باقی رہ گیا. آج 1 فروری ہے, اور اس کے بعد انتخابات کے پرامن انعقاد کا جو سلسلہ ہے وہ ان ایک ہفتے کے دوران ہی کیا جانا ہوگا. بہرحال فہرست میں جو نام آئے ہیں سامنے, محسن داور صاحب کا نام آیا ہے, اور اس کے علاوہ سابق صوبائی وزیر امتیاز قریشی صاحب کا نام آنا, اور اس کے علاوہ جو ظاہر ہے جو بڑے ووکل رہنما ہیں, یہ وہ رہنما نہیں ہیں کہ جو ڈھکے چھپے رہنما ہیں, لیکن یہ وہ رہنما ہیں, اور سینیٹر ہدایت اللہ صاحب بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ جو تھریٹ لسٹ بنی ہے جس میں پاکستان کے معروف سیاستدان, بڑے بڑے سیاستدان ہیں, اور اس میں نون لیگ کے سابق رکن قومی اسمبلی امیر مقام کو بھی شدت پسندوں نے دھمکیاں دی ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ اس میں سیاستدانوں کی یا سیاسی جماعتوں کی تفریق کے بغیر یہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں, جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی شامل ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں دیکھیے, اب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پیر مصور شاہ اور شاہ محمد بھی ایسے افراد میں شامل ہیں جنہیں دھمکیاں موصول ہوئی ہیں. تو اب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو دھمکیاں مل رہی ہیں, یہاں تو تمام تر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو دھمکیاں مل رہی ہیں. اور دھمکیاں کون دیتے ہیں؟ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہ ہو. جس طرح اڈیالہ جیل پر بھی حملہ کرنے کی جو ہے وہ دھمکی دی گئی ہے, اس طرح مطلب ماحول کس طرح سے خراب کیا ایک دو رات پہلے غالباً اڈیالہ جیل کے حوالے سے ایک کال آئی تھی اڈیالہ جیل کے آفیشیل نمبر پر, اور یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اڈیالہ جیل کو اڑا دیا جائے گا, 3 روز میں نشانہ بنایا جائے گا. اس کے بعد پھر سیکیورٹی اور وہاں پر جو ناکے ہیں ان کو سخت کیا گیا. اس کے علاوہ پیٹرولنگ پولیس کی جو تعداد ہے اس کو بڑھا دیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اقدامات بھی کیے گئے. اس کے علاوہ متعلقہ اداروں کو اس بارے میں تفصیلات بھی دی گئیں. یاد رہے کہ اڈیالہ جیل میں اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب ہیں, اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب ہیں, اس کے علاوہ شیخ رشید احمد صاحب ہیں. تو یہ وہ بڑے نام ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اور یہ بڑے نام ہیں جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں مقید ہیں. اور نہ صرف ان بڑے ناموں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جانا چاہیے بلکہ عام شہری چھوٹے قیدی ان کا بھی تحفظ اتنا ہی مقدم, اتنا ہی ضروری ہے جتنا عمران خان کا. بالکل ایسے ہی ہے. اور عمران خان صاحب چونکہ باقی لوگوں کے لیے
یہ ایک منتخب نمائندے کی حیثیت رکھتے ہیں تو سب کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی ایک جان کو خطرے میں نہیں دھکیلا جانا چاہیے، بلکہ سب کا تحفظ یقینی ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ظاہر پیر مصور شاہ صاحب ہیں اور JUIFA مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بات کا پہلے ہی کہہ دیا تھا، اور مولانا صاحب پر بھی ظاہر ہے کچھ حملے اور ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے جو کہ مولانا صاحب اس کا برملا اظہار بھی کر چکے ہیں، اور وہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے آپ سیاسی اختلافات کریں لیکن مولانا صاحب کی اس بات میں تو وزن ہے نا، یہ تو ہے کہ وہاں پر دہشت گردی کی صورتحال ہے، اور ہے بالکل ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جس انداز سے حملے ہو رہے ہیں، یک کے بعد دیگرے دھماکے ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ یہاں پر مولانا صاحب کی اس بات کو وجہ بنا کر انتخابات ملتوی تو نہیں کیے جا سکتے، کچھ حلقوں میں ضرور ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر یقینی نہ ہو، عوام نکلے ہی نہ، تو اس کا پھر فائدہ کس کو ہوگا؟ پھر کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کے علاوہ کچھ اور ہیں، JUIFA کے ملک عدنان وزیر اور احسان اللہ کو بھی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سینیٹر بختی افسر اور سینیٹر مولانا عبد الرشید کو بھی شدت پسندوں کی جانب سے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ سیاسی شخصیات کو ملنے والی دھمکیوں سے متعلق تمام اضلاع کی پولیس کو آگاہ کر دیا گیا، جس کے بعد متعلقہ اضلاع کی پولیس سیاسی شخصیات کو سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ یہ تمام تر صورتحال ہے جو اس وقت ظاہر غور طلب ہے۔ اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو آج کا اجلاس ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ ان دھمکیوں کے نتیجے میں، جیسے کہ کل ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ الیکشن کیمپین کے نام پر یا جو بھی شدت پسندی پھیلائے گا اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، اور یہ ہونا چاہیے ظاہر ہے۔ اور پاک فوج افواج پاکستان کی تو یہ ذمہ داری ہے نا، بلکہ فرض ہے آئین پاکستان کے آرٹیکل 245 کے تحت کہ سیاسی حکومت کی رہنمائی کے لیے یا سیاسی حکومت کی معاونت کے لیے اپنے فرائض سر انجام دینا، خاص طور پر انتخابات کے موقع پر۔ اور ظاہر ہے افواج پاکستان پیش ہوتی ہے، اس میں کچھ حساس پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں، کچھ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں کہ جہاں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا بھی جب آج کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ آج کا اجلاس ظاہر ہے اور آلموسٹ یہ ختم ہونے والا ہے، اب کچھ فیصلے آئیں گے ہمارے سامنے کہ یہ فیصلے کیے گئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹسز تو لیے ہیں واقعات کے نتیجے میں اور شہادتوں کے نتیجے میں، بالکل، اور یہ ذمہ داری ہے اور یہ ضرور ہونا چاہیے۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔